اگر آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہوئے تو میں اپنے اکاؤنٹ کا اختتام کروں گا اور تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ کے خدا کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جان ٹریکنگ صاحب نے میری پچھلی ویڈیو کے جواب میں ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے چند سوالات اٹھائے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان سوالات کے تسلی بخش جوابات مل جائیں تو میں اپنا اکاؤنٹ اور تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ میں زیادہ تر ریئیکشن ویڈیوز نہیں دیتا، پر چونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کے تمام سوالات کا تفصیلی، سائنسی اور منطقی جواب دیا جائے۔ ان کی ویڈیو چونکہ لمبی ہے، اس لیے پہلے میں آپ سے ان کے اعتراضات کی کچھ جھلکیاں شیئر کرتا ہوں، وہ دیکھیے۔ یہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ میرے بارے میں کچھ کہتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں یہ کیا کہتے ہیں۔ بڑے کمال کے شخص لگ رہے ہیں۔ بارے میں ویڈیو بنائی اور میں حیران ہوں، میں ایک معمولی سا ٹرک ڈرائیور اور مجھے جواب دینے کے لیے نہ کوئی مولوی ملا، نہ مفتی، نہ قاری، نہ حنبلی، نہ بڑے بڑے مدرسوں کے بڑے بڑے اور بڑی بڑی گردنوں والے کوئی مولوی ملے، تو کوئی ڈاکٹر صاحب کہ اب ڈاکٹر آ کے خدا کو بچانے لگے ہیں۔ پھر اس نے اپنے آسمانی کتاب میں اتنی غلطیاں کیسے کر دی؟ کیسے اس نے کہا کہ زمین کو ہم نے 4 دن میں بنایا، پھر کہیں کہتا ہے 6 دن میں بنایا، اور کہیں کہتا ہے ہم نے 2 دن میں بنایا۔ کہتے ہیں جو کاپی پیسٹ نہیں، اس میں آپ کا کلمہ موجود نہیں، اس میں آپ کی کتنی نمازیں ہیں یہ تک موجود نہیں۔ عام مسلمان نے تو کبھی ترجمہ ہی نہیں پڑھا، اسے یہ بھی اندازہ نہیں کہ جو 5 اذانیں آپ دیتے ہیں نماز میں کہیں پوری اذان بھی موجود نہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، خود کو جھنجھوڑیے اور جانیے اس کتاب میں آپ کا رب بددعائیں بھی دیتا ہے۔ شاید آپ بھول گئے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ اس کا ترجمہ خود پڑھیں گے یا میں آپ کو آ کے بتاؤں؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی خدا گالی بھی دے سکتا ہے؟ کوئی خدا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کتے ہیں وہ لوگ جو اس کلام کو نہیں مانتے؟ اگر آپ کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہوئے تو میں اپنے اکاؤنٹ کا اختتام کروں گا اور تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ کے خدا کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو یعنی جان صاحب کے بنیادی اعتراضات یہ تھے۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ کے علماء کرام نے میرا جواب کیوں نہیں دیا، ایک ڈاکٹر یعنی میں خدا کا دفاع کرنے کیوں آ گیا، نعوذ باللہ۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں تخلیق کائنات کے حوالے سے تضاد ہے، کہیں زمین کو 2 دن میں، کہیں 4 دن میں اور کہیں 6 دن میں بنانے کا ذکر ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ قرآن کریم ایک نامکمل کتاب ہے کیونکہ اس میں نماز کا طریقہ، کلمہ طیبہ اور اذان کا ذکر نہیں ہے۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ آپ کا خدا بد دعائیں دیتا ہے جیسے ابو لہب کو۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ باقی کتابیں انسان کو سوچنے، سوال کرنے اور خدا کو تلاش کرنے کا کہتی ہیں۔ پہلے سوال پہ آتے ہیں۔ جون صاحب، آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ بڑے بڑے علماء کرام آپ کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سوالات انتہائی سطحی اور بنیادی نوعیت کے ہیں۔ ان کا جواب دینے کے لیے کسی بڑے مفتی یا عالم کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ مجھ جیسا ایک ادنا طالب علم ان سوالوں کے جوابات کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات آپ نے بڑی عجیب کہی کہ ایک ڈاکٹر خدا کا دفاع کرنے اور خدا کو بچانے آ گیا ہے، استغفر اللہ۔ اگر آپ حقیقت جانتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ میں خدا کو نہیں بلکہ اصل میں آپ کو اور خود کو بچانے آیا ہوں۔ جس اللہ پر آپ رات دن اعتراض کرتے ہیں وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے ہم پر یعنی اپنے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو پیار، دلیل اور نصیحت کے ساتھ واپس حق کی طرف بلائیں۔ جان صاحب، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، بھلا اس خالق کائنات کو میرے دفاع کی کیا ضرورت ہے، جو کہکشاؤں کو، جو یونیورسز کو لمحوں میں بناتا اور مٹاتا ہے۔ میں خدا کو بچانے نہیں آیا، میں تو آپ کو بچانے آیا ہوں، اور سچ کہوں میں خود اپنی آخرت بچانے آیا ہوں۔ آپ جس خدا سے دن رات بغض رکھتے ہیں، جس کی دی ہوئی زبان سے اسی کا مذاق اڑاتے ہیں، ذرا اس کی رحمت اور محبت کی انتہا دیکھیے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو اندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے ماننے والوں پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں اور آپ کو پیار، دلیل اور نصیحت سے واپس حق کی طرف بلائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ذرا اس ستم ظریفی پر غور کریں، جس رب سے آپ بغاوت کر رہے ہیں اسی رب نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں آپ تک اس کا محبت برا پیغام پہنچاؤں۔ میری اپنی نجات اس بات سے جڑی ہے کہ میں آپ کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش ضرور کروں۔ وہ بار بار ہم جیسے بندوں کو آپ کے راستے میں بیچتا رہے گا، جو آپ کو جھنجھوڑتے رہیں گے، جو آپ کو اس کے رحم کی، محبت کی یاد دلاتے رہیں گے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب معصوم بچوں کے قاتل اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کیا حکم دیا؟ فرمایا اے موسیٰ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید اس کے دل میں بات اتر جائے۔ یہ ہے میرا رب رحمان اور رحیم جو اپنے سب سے بڑے باغی کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تو بتائیے میں اپنے رب کا دفاع کر رہا ہوں یا آپ کا اور اپنا؟ اور ہاں جان صاحب، آپ نے خود کو ایک معمولی ٹرک ڈرائیور کہہ کر پیش کیا۔ یاد رکھیے رزق حلال کمانے کے لیے ٹرک کا سٹیئرنگ پکڑنا آپ کو ہرگز معمولی نہیں بناتا، یہ ایک قابل فخر محنت ہے۔ ہمارے تو انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ انسان کو اس کا پیشہ معمولی نہیں بناتا، انسان کو حقیر اور معمولی اس کی انا، اس کا ایگو بناتی ہے۔ انسان تب پستی میں گرتا ہے جب سچائی اس کے سامنے آ جائے اور وہ محض اپنی ضد اور تعصب میں، بائسنس میں آنکھیں بند کر لی۔ پچھلی گفتگو میں جب میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے، آپ کے سوالات کے جواب دیے، تو ایک سچے متلاشی کی طرح آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ حق واضح ہوا، لیکن آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے سوالوں کا ایک نیا جال بن دیا۔ میں ان سوالات کا جواب صرف اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے کیمرے کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ جواب مل گیا تو میں سب ویڈیوز ڈیلیٹ کر کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ورنہ یاد رکھیں جس دل پر تعصب کے تالے پڑ چکے ہوں اسے کائنات کی کوئی بھی دلیل قائل نہیں کر سکتی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے نئے اعتراضات میں کتنا وزن ہے۔ آپ نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم کبھی کہتا ہے 6 دن، کبھی کہتا ہے 2 دن، کبھی کہتا ہے 4 دن۔ آپ کے خیال میں یہ تضاد ہے؟ جناب، آپ نے اعتراض اٹھا کر ثابت کر دیا کہ آپ نے نہ صرف قرآن مجید کے اسلوب سے ناواقف ہیں بلکہ جدید کاسمولوجی اور سائنس کی ابجد سے بھی بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں تخلیق کے دنوں کی گنتی میں 2، 4، 6 میں تضاد ہے۔ آئیے جذبات اور تعصب کو ایک طرف رکھ کر خالص سائنس اور قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید پوری کائنات کی تخلیق کے لیے 6 ایام یعنی 6 ادوار، 6 فیزز کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات کے اربوں سال کے سفر کو قرآن کریم نے 24 گھنٹوں کے دنوں میں نہیں بلکہ مراحل میں، سٹیجز میں بیان کیا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج بلینز آف ڈالرز اور سینچریز آف ریسرچ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سائنسی اتھارٹی ناسا بھی بالکل اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ کائنات 6 بنیادی مراحل سے گزر کر بنی ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے، جس میں سب سے پہلا سٹیج ہے انفلیشن، کاسمک انفلیشن، 1 سیکنڈ کے حصے میں کائنات کا پھیلاؤ بہت تیزی سے۔ دوسرا ہے بگ بینگ یا نیوکلیو سینتھسس، یہ بنیادی ذرات جیسے ہائیڈروجن، ہیلیم کا بننا۔ تیسرا ہے ریکمبینیشنز، ایٹمز کا جڑنا اور روشنی کا آزاد ہونا۔ اور فورتھ ہے دا ڈارک ایجز، یعنی کشش شکل کے زیر اثر گیسوں کا اکٹھا ہونا۔ پانچواں ہے دا فرسٹ سٹارز، پہلے ستاروں کا جلنا۔ اور لاسٹ ہے ری آئونائزیشن، کہکشاؤں، نظام شمسی اور زمین کی تشکیل۔ آپ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 اور 10 کو بنیاد بنا کر کہا کہ قرآن حساب میں غلطی کر رہا ہے۔ حقیقت میں غلطی قرآن کی نہیں، آپ کی سمجھ کی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ زمین کو 2 دن میں یعنی 2 سٹیجز میں بنایا گیا، 2 ایام میں بنایا گیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9۔ جدید فلکیات ایسٹروفزکس کے مطابق ہماری زمین اور نظام شمسی کائنات کے آغاز میں نہیں بنے تھے بلکہ یہ قدیم ستارے کے سپر نووا کے پھٹنے کے بعد بنی۔ اس کے غبار یعنی سولر نیبولا کو کشش شکل نے دبا کر ہمارے نظام شمسی اور زمین بنائی۔ یہ سب کچھ ناسا کے بتائے ہوئے آخری 2 مراحل یعنی سٹیج 5 اور سٹیج 6 میں ہوا، اور قرآن کریم نے بالکل درست فرمایا کہ زمین 2 سٹیجز میں بنی، سٹیج 5 اور سٹیج 6 میں۔ اب آتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کے لیے رواسیہ یعنی اینکرز، گریوٹی اور برکات، پرورش کے اسباب یعنی انگریڈینٹس رکھے۔ اور اس پورے عمل کی تیاری میں 4 ابتدائی 4 مراحل لگے، یعنی سٹارٹ کے 4 سٹیجز۔ جب آپ جدید کاسمولوجی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات 4 بنیادی قوتوں پر کھڑی ہے: گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس۔ بگ بینگ کے فوراً بعد جو سب سے پہلی فورس قائم ہوئی وہ تھی گریوٹی، رواسیہ۔ عربی لفظ رواسیہ کا مادہ کسی چیز کو باندھ کر رکھنے، لنگر ڈالنے اور توازن قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کائنات میں یہ کام گریوٹی کرتی ہے۔ اگر گریوٹی ذرا سی بھی کم یا زیادہ ہوتی تو کائنات فوراً تباہ ہو جاتی۔
پہلے 4 مراحل یعنی انفلیشن سے ڈارک ایجز تک دراصل اسی رواسیہ کشش ثقل کے تحت گیسوں کو جمع کرنے اور زندگی کے لیے ضروری عناصر یعنی برکات انگریڈینٹس تیار کرنے کا دور تھا۔ ابتدائی 4 مراحل میں کشش ثقل یعنی رواسیہ اور کائناتی سوپ اجزاء برکات کی تیار ہوئی، اور آخری 2 مراحل میں اسی تیار مادے سے زمین اور نظام شمسی کی تشکیل ہوئی۔ کل یعنی 6 مراحل وہی 6 مراحل بنتے ہیں جس کی تصدیق آج سائنس کر رہی ہے، ناسا کر رہی ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جس کے پاس ذرا سا بھی سائنسی علم ہو، جب 1400 سال پرانی کتاب میں کائنات کی اتنی شاندار اور پیچیدہ تفصیل ایگزیکٹ ڈیٹیلز پڑھے گا تو بے ساختہ سجدے میں گرے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی۔ لیکن آپ سجدے میں نہیں گریں گے کیونکہ آپ دلیل کے متلاشی نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس اور تعصب کے غلام ہیں۔ جس دن آپ اس تعصب کو ایک طرف رکھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم وہ سائنسی حقائق بیان کر رہا ہے جنہیں سمجھنے میں آج کی انسانیت کا بلینز آف ڈالرز اور نہ جانے کتنا وقت لگ گیا ہے۔ آگے آپ کا اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا مکمل طریقہ کلمہ یا اذان نہیں لکھی، تو یہ مکمل کتاب کیسے ہوئی؟ آپ میرے خیال میں یورپ میں رہتے ہیں اور ٹرک چلاتے ہیں، آپ کو آئین یعنی جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اور ذیلی قوانین یعنی بائیلاز مینولز کا فرق چاہیے کہ بہت اچھی طرح معلوم کو۔ یورپ کا مرکزی قانون کہتا ہے کہ سڑک پر چلنے کے لیے ہر شہری کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا لازمی ہے، اور ٹریفک قوانین کی پابندی شرط ہے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے۔ اب اگر آپ یورپ کے مرکزی آئین کی کتاب کھول کر دیکھیں تو کیا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ کلچ کیسے دبانا ہے، بریک کب لگانی ہے، یا اسٹاپ کے سائن بورڈ کی تصویر کیسی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ڈرائیونگ سکولز اور مینولز اور بائیلاز موجود ہیں۔ اگر کل کوئی ٹرک ڈرائیور اٹھ کر کہے کہ یورپ کا قانون تو نامکمل ہے کیونکہ اس میں کلچ دبانے کا طریقہ ہی نہیں لکھا، تو پڑھے لکھے لوگ اس پر ہنسیں گے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید ایک مکمل آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کا مینول ہے، بائیلاز ہے اور پریکٹیکل مظاہرہ ہے۔ اگر قرآن کریم میں ہر رکعت اور سجدے کا طریقہ لکھ دیا جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا؟ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ ہم نے یہ ذکر اسی لیے اتارا ہے کہ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44۔ اور کلمہ قرآن میں نہیں ہے، یہ آپ کی کم علمی ہے۔ لا الہ الا اللہ سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ جان صاحب، اذان کوئی قرآن صورت یا آیت نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے، ایک کال ٹو پریئر ہے، نماز کے لیے بلاوا ہے، جسے دنیا بھر میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا مسجد کی طرف بلانے کا طریقہ ہے۔ صرف کسی کلام کا عربی میں ہونے کی وجہ سے اس کا قرآن کا حصہ ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ جون صاحب، آپ نے اگلے اعتراض میں سورہ مسد کا حوالہ دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بد دعائیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراضات آپ کی کلاسیکل عربک اور قرآنی فلسفی سے مکمل ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ آئیے ان باتوں کو علم اور منطق کی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی مستند عربی لغت یعنی ڈکشنری میں لفظ تبت کے معنی تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب بد دعا دینا یا گالی دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خسارہ، نقصان، اعمال کا ضائع ہو جانا اور مکمل تباہی، ٹوٹل لاس۔ یہ کوئی جذباتی بد دعا نہیں ہے، بلکہ اعمال اور ان کے نتائج ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت بار بار واضح کی ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا کی عارضی محبت میں گم ہو کر دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے گا، اس کا حتمی نتیجہ تباہی اور خسارہ ہوگا۔ یہ قانون صرف ابو لہب کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر تم نے حق کو پہچاننے کے بعد بھی صرف اپنی انا، اپنی دنیاوی خواہشات کو چنا
تو تمہارا انجام تبت ہوگا، نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ یہ بد دعا نہیں بلکہ ایک منصفانہ عدالتی فیصلہ ہے، ورڈکٹ ہے ہر کسی کے لیے۔ دوسری بات، آپ نے سورہ اعراف کا حوالہ دیا، کہہ کر کہا کہ خدا انسانوں کو کتا کیوں کہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ انسان اور جانور میں پہلے سمجھے فرق کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روح دی ہے، عقل سلیم دی ہے۔ جانور صرف اپنی حیاتیاتی ضروریات، بیسک انسٹنکٹس، بھوک، پیاس، نیند، افزائش نسل پر زندہ رہتا ہے۔ جب انسان اپنی روح اور اعلیٰ مقصد یعنی ہائی پرپس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف جسمانی ضروریات اور دنیاوی لالچ کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اپنا انسانی درجہ کھو کر جانور یعنی اینیملسٹک سٹیٹ کی طرح کی سطح پر گر جاتا ہے۔ یہ تشبیہ کتے کی توہین نہیں کر رہی۔ کتا تو وہی کر رہا ہے جس پر خدا نے اسے پروگرام کیا ہے۔ یہ انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم تو اشرف المخلوقات تھے، تم نے خدا کی دی ہوئی روح کو، عقل سلیم کو مار کر خود کو جبلت یعنی انسٹنکٹ کا غلام بنایا ہے۔ قرآن کریم یہاں انسانوں کی نفسیاتی اور روحانی موت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جو اپنے حقیر نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے جون صاحب، جب انسان اپنے اندر موجود اللہ کی دی ہوئی روح اور اعلیٰ مقصد کو، عقل سلیم کو بھلا دیتا ہے، جب وہ صرف اپنے نفس کی اندھی غلامی شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی لذتیں اور خواہشات رہ جاتی ہیں، تو وہ اپنی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین حالت احسن تقویم سے گر کر پستی کی سب سے نچلی سطح اسفل سافلی میں جا گرتا ہے۔ اس مقام پر اس کی مثال جانوروں جیسی، اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جو روح کے بغیر صرف اپنی بھوک اور جبلت یعنی انسٹنکٹس کے تحت کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات تھا، تو نے اپنے روح کی آواز کو مار کر خود کو جبلتوں کا، انسٹنکٹس کا، خواہشات کا غلام کیوں بنا لیا۔ یہ انسان کو اصل میں اور اس کے مقام کی یاد دہانی کرانا ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ آپ کا خدا کتابوں میں نہیں سماتا۔ بے شک ہمارا رب بھی لامحدود ہے، مگر اس کی رحمت نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے۔ آپ ہر مذہب سے اپنی مرضی کی چیز چن کر ایک ذاتی پرسنل خدا نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ جو آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرے آپ یہ چاہتے ہیں، مگر حقائق آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ اگر واقعی سچ کی تلاش ہے تو انا کے خول سے باہر نکلے اور کلام الہی کا درست سیاق و سباق کے ساتھ مطالعہ کریں۔ جون صاحب، آپ کی ایک بات سے میں متفق ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھو، اسے سمجھو، اس پر ریسرچ کرو، سوال کرو، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم نے دنیا کی کسی بھی دوسری کتاب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے غور و فکر، انٹلیکٹ اینڈ ریفلیکشن۔ قرآن کریم صرف خود پر نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو اور انسان کو اپنی وجود پر ریسرچ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں میرا رب کیا فرماتا ہے کہ بدترین مخلوق کون ہے۔ قرآن کریم نے اندھے، بہرے اور گونگے ان لوگوں کو نہیں کہا جن کی آنکھیں یا کان خراب ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22۔ اور آگے جب جہنمیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنا کیا گناہ بتائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے حکمت یعنی وزڈم دی گئی اسے خیر کثیر یعنی بہت بڑی بلائی عطا کی گئی۔ اور قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زم کی آیت نمبر 9 میں۔ جون صاحب، اسلام تو آپ کو سوال پوچھنے اور ریسرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے، مگر تعصب کے ساتھ نہیں، بائسنس کے ساتھ نہیں۔ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ آپ ہر چیز کو تعصب کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ آپ سچ کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس تعصب کی اینک کو اتار کر کھلے اور سچے دل سے اس کتاب کو سمجھیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت اور مکمل دین پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ جون صاحب، اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات سائنس اور منطق کی روشنی میں دیے جا چکے ہیں۔ اب جب کہ حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے۔ آپ اپنا اکاؤنٹ اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے اور اسے ایک سچے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے جس کی تلاش کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی اس تعصب سے نکل آئے اور اپنا وعدہ پورا کیا تو ایک وعدہ میرا بھی آپ سے ہے، میں نہ صرف آپ کے ساتھ 1-to-1 لائف سیشن کروں گا
بلکہ ایک چھوٹی بات ہے، میں اپنا پرسنل فون نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کے ساتھ پرسنلی بات کروں گا، بلکہ آپ جس ملک میں ہیں اگر میرا کبھی وہاں چکر لگا تو میں خاص طور پر آپ سے ملنے آؤں گا، آپ کو گلے لگاؤں گا، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، اور آپ کے ذہن میں اگر کچھ مزید اشکالات ہیں تو میں سامنے بیٹھ کر اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، اور اسے مل کر دور کریں گے۔ میرا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت ہے۔ قرآن کریم ہمیں محبت اور حکمت سکھاتا ہے۔ میری صرف یہ دعا اور کوشش ہے کہ آپ پیار سے اس خوبصورت دین کی طرف واپس آ جائے، تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو سکے، اور یہ پیغام میرا دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ لیکن جان صاحب، ایک بات واضح رہے کہ اگر آج ان دلائل کے بعد بھی آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ علم کے متلاشی نہیں بلکہ صرف تعصب کے غلام ہیں۔ یہ عیاں ہو جائے گا کہ آپ کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔